تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ ایک تو یہ بچے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس عنوان کو میں نے چھیڑا ہے، یہ عنوان اتنا پیار اور خاموشی سے سننے والا ہے کہ شاید یہ میں بیان ہی نہ کر سکوں۔ اور دوسرا یہ جو پنکھیں اگر بند کر دیں تھوڑی دیر نہیں لگتی گرمی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ تو جیسے جیسے بولتے جاتے ہیں ان پر کوئی زیادہ کیفیت طاری ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح اگر ان کو بند کر دیا جائے، آپ کو پتہ ہے کہ اس عاجز کا تعلق تصوف سے ہے اور کوئی پتہ نہیں کس وقت تصوف کی کوئی لائن شروع ہو جائے، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اس میں پھر کوئی ہوش نہیں رہتا۔ عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ میں کہوں قاری صاحب آپ تجوید پڑھیں، قرات پڑھیں اور قاری بنیں، یہ کہیں گے میں تو آلریڈی قاری ہوں، مجھے کہہ رہے ہیں قاری بنیں۔ میں کہوں حافظ صاحب آپ حافظ بنیں، آپ کہیں گے آلریڈی حافظ ہیں، پھر کہتے حافظ بنیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ایمان کہتے کس کو؟ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، پہلے بھی ایمان والے پھر ایمان لاؤ۔ یہ جو ڈبل تاکید ہو رہی ہے وہ بھی ایمان والوں کو ایمان لانے پر تو پتہ چلتا ہے کوئی راز کی بات ہے جو خدا اپنے بندوں سے کرنا چاہتا ہے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اچھا غور کرتے ہیں، کیا ایمان جاننے کا نام ہے؟ عقیدہ شرح ابن حاجب کے اندر یہ بات موجود ہے، قد کنا نعلم ان محمدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل جہاں بیٹھتا تھا وہ کہا کرتا ہاں ہاں ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے، اور وہ چھپ چھپ کے قرآن مجید کی تلاوت بھی سنا کرتا تھا۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتا تھا اور یہ کہتا بھی تھا ہاں ہاں میں جانتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہے، مگر اس کو کوئی ابو جہل کو مومن تو نہیں کہتا۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہیں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتا۔ تو خواجہ محمد یار فریدی علیہ الرحمہ نے کہا کسی ابو جہل کے سامنے یار کی بات نہ کیا کرو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جو اس سرکار کی یاد میں بیٹھتے ہیں سب کچھ جانے جانا کو سمجھتے ہیں، یہ تذکرہ ان کے سامنے چھڑا کرو۔ یہ تذکرہ ان کے سامنے چھڑا کرو جو ابو جہل کی سوچ کے نہیں، ابو جہل کے پیغام کو دل میں رکھنے والے نہیں۔ اگر آپ غور کریں، جو چیزیں آج محبوب سے جلنے والے کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی کسی نہ کسی کی سوچ، ابو جہل کی سوچ ضرور موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن ابو جہل نے پروگرام بنایا
بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلاتے ہیں، لیکن نبی کے لیے کوئی سلام کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوگا اور نبی کے لیے قیام بھی نہیں کرے گا، سلام بھی نبی کے لیے کوئی نہیں کرے گا اور قیام بھی کوئی نہیں کرے گا۔ ہوا یہ کہ جب جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے پہلے وہی کھڑا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا ہے اے مجہول اجہل، تو نے ہمیں منع کیا تھا اور خود کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا فرشتوں نے کان سے پکڑ کے مجھے کھڑا کر دیا، لیکن وہ تو بعد میں یہ معجزہ ہے خدا کا کہ نبی کے دشمنوں کو کان سے پکڑ کے درود اور سلام میں کھڑا کر دیتا ہے۔ مگر یہ سوچے کہ سب سے پہلے اعتراض کس نے کیا تھا کہ نبی کے لیے سلام کے لیے بھی نہیں اٹھنا، قیام کے لیے بھی نہیں اٹھنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو سوچے ہیں اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ تو کہا اگر جاننے سے کوئی ایمان والا ہوتا تو ابو جہل بھی کہا کرتا تھا ہاں ہاں ہم جانتے ہیں یہ نبی ہیں، ہاں ہاں ہم جانتے ہیں یہ نبی ہیں۔ وہ جاننے سے نہ مانا تو پتہ چلا ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، کسی کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ تو پھر کیا کسی کو پہچان لینے سے ایمان ہوتا ہے؟ اگر پہچاننے کا ایمان ہوتا تو جتنے اہل کتاب ہیں وہ کہتے ہیں ہم نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے تھے جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن جب جانے جانا جانے کائنات تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم پہچانتے نہیں۔ تو پتہ چلا جو علماء یہود میں سے تھے انہوں نے تورات اور انجیل پڑھ رکھی تھی، زبور بھی پڑھ رکھی تھی، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ رکھی تھی، مگر چھپا رہے تھے۔ تو پتہ چلا سب کچھ جاننے کے باوجود نبی کی عظمت کو چھپانا یہ یہود کا طریقہ ہے، اسلام والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کہا کما یعرفون ابناءہم، اتنا جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا پہچانتے تو وہ بھی تھے مگر مکر گئے۔ تو نہ جاننا محبوب کو ایمان کا نام ہے، نہ پہچاننا نام ہے، تو پھر کس چیز کا نام ہے؟ کہا محبوب کو ماننا ایمان ہے، نبی کو ماننا ایمان ہے۔ کہا پھر جو مانے گا اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جس کو مانا جاتا ہے پھر اس کی کسی بات کی تحقیق نہیں کی جاتی، اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں معراج پہ گیا تھا، میں مسجد اقصی گیا، میں نے انبیاء کی امامت کرائی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ ساری باتیں کی۔ تو ابو جہل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور کہتا ہے اے صدیق تمہارے صاحب نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ میرے صاحب نے کی ہیں تو ہوں گی نا، کیونکہ جس کو ہم مانتے ہیں پھر اس کی بات کی تحقیق نہیں کرتے، پھر ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کو یہ تصدیق کرنا پسند آیا، آسمان سے اعلان ہوتا ہے لوگوں یہ آپ صدیق نہیں، ہم نے اس کو صدیق اکبر بنا دیا۔ صدیق اکبر بنا دیا۔ یہاں ایک عشق والوں کے لیے صدیق اکبر ایک داستان چھوڑ گئے ہیں، ذرا غور تو کرو۔ یہ جو ہم کوئی بات ہوتی ہے بھئی ہم کہتے محبوب کے والضحیٰ کا چہرہ ہے، کہتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، کہتے جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر سورہ نجم پڑھانی پڑتی ہے، ہم کہتے میرے محبوب کی لسان اللہ والی زبان ہے، کہتے کہاں لکھا ہے؟ تو ہم کہتے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، ہم کہتے علم نشرح کا سینہ ہے، تو کہتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا علم نشرح ہی پڑھ کے دیکھ لو، علم نشرح لک صدرک۔ تو ہم جیسے ہم کہتے ید اللہ والے ہاتھ ہیں، کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں لکھا ہوا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قرآن مفسر بھی ہے، قرآن مفسر بھی ہے، طٰہٰ کا تاج ہے، یاسین کا سہرہ ہے۔ یہ کہتے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا لکھا ہوا دیکھنا کسی اور کا مزاج ہوگا، عشق والوں کا مزاج یہ ہے کہ نبی کی تعریف کرنے والا اگرچہ ابو جہل بھی ہو پھر بھی ہم مان لیتے یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟
تعریف کرنے والا وقت کا ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، جب وہ نبی کی تعریف کرتا ہے ہم سند نہیں ڈھونڈتے، ہم یہ نہیں کہتے بتا یہ حدیث حسن ہے، حسن لغیر ہی ہے، حسن لذات ہی ہے، یہ مرسل ہے، یہ مرفوع ہے، یہ مقطوع ہے، یہ غریب ہے، یہ شاذ ہے، یہ متواتر ہے۔ نہیں نہیں بابا، ہم تو صدیق اکبر کے غلام ہیں، ہم تو صدیقی ہیں۔ صدیق اکبر نے عاشقوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو جب والضحیٰ کے چہرے کی بات ہو، واللیل کی زلفوں کی بات ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات ہو، ید اللہ والے ہاتھوں کی بات ہو، علم نشرح کے سینے کی بات ہو، نبی کے معجزات و کمالات کی بات ہو، تم نے تحقیق نہیں کرنی، آنکھیں بند کر کے تصدیق کرنی ہے۔ یہ میری سنت ہے۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ آنکھیں بند کر کے، اور پھر تصدیق اسی کی جاتی ہے جس سے کوئی یقین ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے۔ آپ کہتے نہیں یار فلاں جو دکان والا ہے نا اس سے کوئی چیز نہ خریدنا، دو نمبری کرتا ہے، فلاں جو ہے بہت اچھے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق اچھا ہے تو پتہ چلا تعلق جس کا اچھا ہوگا ایمان بھی اسی کا اچھا ہوگا۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے تعلق اچھا بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں؟ میرے آقا فرماتے مجھ سے تعلق اچھا بنانا ہے تو پھر ہر وقت میری ذات پہ درود بھیجو، ہر وقت میری ذات پہ سلام بھیجو، کیونکہ جب تم درود پڑھو گے تمہیں خدا کی طرف سے ثواب ملے گا، جب تم سلام کرو گے میری طرف سے تمہیں جواب ملے گا۔ تو تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہوگا۔ جو جتنا درود و سلام زیادہ پڑھتا جاتا ہے اس کا تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ فرمایا جو درود و سلام پڑھنے والے ہیں وہ جب بھی درود پڑھتے ہیں جانے جانا فرماتے میں ان کی طرف توجہ کرتا ہوں، وہ اسماء و صلاۃ اہل محبتی عارفہم، جو محبت سے درود پڑھتا ہے میں درود پڑھنے والے کو دیکھتا بھی رہتا ہوں، اس کا درود سنتا بھی رہتا ہوں، اس کا درود سنتا بھی رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، تعلق کی بات ہے۔ تعلق جو چیز بھی میرے آقا سے رکھتی ہے، تعلق جو بھی رکھتا ہے، جیسے تعلق ہوتا ہے جو نبی کو مانتا ہے، جو نبی کو مانتا ہے وہی مومن ہے۔ فرمایا لوگو یہ تم زبانی کلامی ایمان نہ رکھنا، یہ ایمان تم نے کیسا رکھنا ہے؟ نہ جاننے والا بھی ایمان، نہ پہچاننے والا ایمان، نبی کی ہر بات کو ماننے والا ایمان رکھنا ہے۔ محبوب جو کہہ دے وہی ماننا ہے، جو فرما دے وہی ماننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال ہو گئے، باقی علماء تو بیان کرتے، میں نے یہ حدیث یہ روایت بیان ہی نہیں کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ ابھی میں نے موضوع چلانا تھا، یہ بچوں کی شور کی وجہ سے میں نے بدل دیا کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ جو علماء ہے نا یہ اس وقت بہت بڑی آزمائش میں ہے، خدا کی قسم سچی بات کر رہا ہوں، علماء بہت بڑی آزمائش میں۔ ابھی یہ بچوں کو سختی سے منع کریں گے نا تو یہ سارے ڈنڈا لے کے سارے انتظامیہ پیچھے پڑ جائے گی، ہمارے بچوں کو ڈانٹا ہے۔ اللہ کے بندو، میرے آقا کا فرمان ہے کہ چھوٹے بچے جن کو سمجھ نہ ہو ان سے اور پاگلوں سے مسجد کو محفوظ رکھا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب ناراض ہو گئے؟ میرے آقا نے فرمایا مسجد چھوٹے بچوں سے جو شور کریں، ڈسٹرب کریں، یا وہ پاگل دیوانے جس کو عظمت کا پتہ نہ ہو اس گھر کا، اس کو مسجد سے دور رکھا کریں۔ اور شاید مائیں انتظار کرتی ہیں کہ جناب کوئی اب مولوی صاحب آ رہے ہیں، علامہ صاحب آ رہے ہیں، چلو جاؤ کچھ دیر کے لیے تو ٹل جاؤ، ان کا سر کھاؤ۔ یہ نہیں پتہ، اب کوئی سچی بات کریں تو چڑھ جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے میں چونکہ پیسے نہیں لیتا تو اس لیے بات بھی سچی کرتا ہوں۔ ہاں یہ یاد رکھنا، ایک شادی میں ہم گئے نا تو وہاں پہ انہوں نے تقریباً کوئی 8-10 لاکھ روپیہ میرج ہال پہ لگایا ہوا تھا، کسی بڑے آدمی کی شادی، تقریر کرنے کے لیے گئے۔ اچھا پھر جناب چلے انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ میلاد کروا لیں شادی پہ، 8-10 لاکھ روپیہ جناب انہوں نے خرچ کیا ہوا تھا اس پر میرج ہال پر، اور پتہ نہیں ساؤنڈ سسٹم اور مووی والے اور یہ۔ میں نے اس سے پوچھا کتنا خرچہ کیا ہے؟ اس نے کہا اتنے پیسے اتنے پیسے اتنے پیسے۔ اس نے نا فالتو خرچے میں تقریباً 15 لاکھ روپے مجھے گنوا دیے۔ میں نے کہا تم میرج ہال بک نہ کرتے تو یہ نکاح گھر میں بھی ہو سکتا تھا، اور ویڈیو نہ بناتے تو کوئی حرج بھی نہیں تھی، یہ کون سی فرض ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک شخصیت ایسی ہے جس کے بغیر سب کچھ تمہارے لاکھوں روپے برباد ہے، وہ کیا ہے؟ عالم۔ جب تک وہ نکاح پڑھانے والا نہیں آئے گا تمہارے خرچے بیکار ہیں۔ مووی والے کو پیسے دینے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں،
میرج حال میں پیسے دینے تو کوئی پرواہ نہیں، اور پھر جب نکاح خاں کی باری آتی ول پوچھ دیں ہیں صحیح چوکھے کیا دیں ان کو، میں کہ زہر چلے ہو کیوں صحیح، کیونکہ نہ حسن تے نہ بال تمہارے حلال دے جم سے، یہ تمہارے محسن ہیں، تم پر احسان کرتے ہیں، ارے باپ تمہارا مرتا ہے غسل یہ دیتے ہیں، تمہیں غسل دینا نہیں آتا، اور باپ کے کپڑے مولوی صاحب کو، برتن مولوی صاحب کو، اور موبائل اور لیپ ٹاپ اپنے پاس، کیوں اس میں جراثیم نہیں ہے تمہارے ابے کے کپڑوں میں جراثیم ہے، مولوی صاحب کو دے دو۔ اچھا پھر کھڑا کر کے ابھی میں کہوں نا بھائی ہاں بھائی فلاں تو کھڑا ہو جا جنازے کی دعا سنا، اللہ ماشاءاللہ دعا ہی نہیں آتی، تو تمہارا نکاح پڑھا کے، تمہارے بچوں کا نکاح پڑھا کے، تمہاری نسلوں کے حلال ہونے کا سبب یہ علماء، اور جناب والا تمہارے ابا پڑے رہتے گل سڑ کے وہیں جسم پڑ جاتا، یہ اگر ہاتھ نہ لگائے تمہیں تو غسل دینا نہیں آتا، اگر تم خود غسل دو بھی صحیح تو جو شرعی تقاضے اس کو پورا نہیں کرتے، قیامت والے دن وہی ابا تمہارا گریبان پکڑے گا، تم اس کا گریبان پکڑو گے۔ اگر اس نے تمہیں پڑھایا ہوتا، کوئی تمیز سکھائی ہوتی تو تم خود ہی غسل دیتے نا، مولوی کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ اور اگر تم نے اپنی اولاد کو نماز جنازہ سکھایا ہوتا تو آج وہ خود پڑھاتا نا، تمہیں جنازے کے اندر کی دعا تمہیں نہیں آتی، بہر والی ایک طبقہ نہیں مانگنے دیتا، ابے کے لیے کیا کیا ہے؟ جس ابے نے نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ دھوپ دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، تمہیں کھلایا پلایا، آج یہ وقت آیا ابا دنیا سے چلا گیا، تمہیں جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، یہ وفا کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آیا، حضور والا میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ جب بیٹا آیا آپ نے پوچھا کیوں مارا اس کو؟ اس نے جواب دیا حضور بات یہ ہے، میں نے کوئی قرآن پڑھا ہوتا، حدیث پڑھی ہوتی، مجھے کوئی شعور ہوتا، تمیز ہوتی، بات یہ ہے میں تو اپنے ابے کے ساتھ اونٹ چراتا ہوں، اور جب دو اونٹ آپس میں لڑتے ہیں تو میرا ابا ڈنڈے مارتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے ہٹا دیتا ہے۔ آج میں جب گھر آیا امی اور ابو لڑ رہے تھے، میں نے دونوں کو ڈنڈے مارے، میں نے کہا صلح کرانے کا طریقہ یہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس کے بیٹے کو سزا نہیں دی جائے گی، باپ کو دی جائے گی، اگر یہ قرآن و حدیث سکھاتا تو آج عالم یہ نہ ہوتا۔ تو اگر ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تو آج عالم یہ نہ ہوتا۔ اور پھر یاد رکھیں ہم کیسے لوگ ہیں جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں، وہ جی فلانا انتظامیہ کا فلاں، انتظامیہ کا معنی مسجد کی خادم ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے مولوی کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ کہ تم نے واش روم صاف کرنے، تم نے مسجد، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کا احترام تم پر لازم ہے، ورنہ نماز تمہارے منہ پہ ماری جائے گی۔ یعنی تم نے تماشا بنا لیا ہے لوگوں نے، جو بندہ سچی بات کرے جی اس کو کان پہ پکڑ کے نکال دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور علماء بھی بیچارے ڈرتے ہیں کہ 3000 تنخواہ ہے، وہ بھی 25 تاریخ کو ملنی ہے، اور جس نے 100 روپیہ دینا ہے اتنے ڈنڈے میں وہ مولوی سے 5 منٹ کیوں لیٹ تھی گئے ہو، یعنی یہ سمجھتے ہیں یہ بشری تقاضوں سے پاک ہے، نہ ان کی اولاد ہے، نہ بہن بھائی ہیں، نہ کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھو جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ ناز سے دیکھ رہے تھے، کل کو جو بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھے گا، علماء پر بکواس کرے گا، زبان دراز کرے گا، تو میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اے جانے جانا آپ نے اتنا کرم نوازی کی، یہ زمانے والے تو علماء پہ ہر وقت زبان درازی کرتے، آپ فرماتے سب سے اچھے تم ہو۔ فرمایا میری نگاہ علم دیکھ رہی تھی، جو بھی اٹھے گا تمہیں بکواس کرے گا، ان کی بکواس کو نہ دیکھو، دل میلا نہ کرو، میں جو تمہارا نبی جو تمہیں سب سے اچھا کہہ رہا ہوں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہیں یا نہ کہیں کوئی ضرورت نہیں ان کی، تمہارے نبی نے جو کہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اٹھائیں دقائق الاخبار، امام غزالی نے حدیث پاک نقل کی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا، حکم ہوگا اس آدمی کو پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ، اللہ فرمائے گا جبریل اس آدمی کو لے آؤ، میرے نبی کا امتی ہے، اس سے پوچھو کبھی کسی عالم سے محبت کی ہے؟ وہ کہے گا نہیں کی۔ اس سے پوچھو کبھی کسی عالم کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں کھایا۔ اپنے بیٹے کا نام کسی عالم کی محبت میں رکھا ہے کہ جی نہیں رکھا۔ ایک رات اللہ کی رضا کے لیے کسی عالم کے مکان میں مدرسے میں قیام کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اس سے یہ پوچھو کبھی کسی ایسے بندے کو دوست بنایا ہے جو علماء کو دوست رکھتا ہو؟
وہ کہیں ہاں جی فلاں ایک صاحب تھے، فلاں قاری صاحب تھے، چودھری صاحب تھے، ملک صاحب تھے، خان صاحب تھے، علماء سے بڑا پیار کرتے تھے، تو میرا وہ یار تھا اور وہ علماء کا یار تھا۔ اللہ فرمائے گا جبریل اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جا، ایسے بندے کو میں جہنم میں جانا گوارا ہی نہیں کرتا جو ایسے بندے کو دوست بنائے، جو علماء کو دوست رکھتا ہے۔ یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو علماء کو دوست رکھے وہ جنت میں جائے گا، جو علماء کے دوستوں کو دوست رکھے وہ جنت میں جائے گا، جو خود علماء کا دوست ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ دقائق الاخبار میں امام غزالی نے حدیث نقل کی ہے، دیکھ لینا اگر مل جائے کتاب، نہ ملے تو میرے پاس آ جانا، حدیث دکھا دوں، ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں میرے آقا علیہ السلام جنگ خندق میں ہیں، اپنے شکم اتھر پہ پتھر باندھا ہوا ہے، حضرت جابر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فوراً دوڑ کے آتے ہیں گھر، اپنی گھر والی سے پوچھتے ہیں بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا 8 آدمیوں کے کھانے کا آٹا موجود ہے اور ایک چھوٹی سی بکری موجود ہے۔ آپ دوڑ کے جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 آدمیوں کے کھانا میرے گھر میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ چلے میرے گھر میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے آقا نے سنا فرمایا جتنے لوگ بھی ہو سب کے گھر سارے چلو جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے۔ اب 1000 سے 3000 کی روایات قبلہ موجود ہے نا کتابوں میں، سارے صحابہ تشریف لے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں گھر تمہارے تشریف نہ لے کے آؤں تو اس وقت تک روٹی نہیں پکانی اور یہ جو ہانڈی ہے یہ آگ سے نہیں اتارنی۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ جاتے ہیں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے، تو پیچھے ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک نے جو دیکھا نا کہ ابا جی نے بکری ذبح کی، اس نے چھری اٹھائی دوسرے بھائی کو ذبح کر دیا، بچہ تھا نہ سمجھ تھا، اور دوسرا ڈر سے جب گرا چھت سے تو اس کی گردن ٹوٹ گئی، دونوں بچے ہلاک ہو گئے، اور وہ نبی کو ماننے والے اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر رہنے والی وہ صحابیہ حضرت جابر کی گھر والی کہتی ہے جانا غریبوں کے گھر تشریف لا رہے ہیں، آقا کی آمد ہے، سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری ہے۔ فرمایا ابھی میں اعلان کر دوں کہ دونوں میرے بیٹے جو ہے شہید ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے جانا ہمارے گھر میں تشریف نہ لائیں۔ آپ نے کپڑا ڈال دیا بچوں کے اوپر اور خوش و خرم کام کر رہی ہیں، کہیں ہماری دعوت خراب نہ ہو جائے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اب میرے آقا تشریف لائے، تشریف فرما ہے، میرے آقا نے فرمایا ہانڈی اتار کے لاؤ، میرے آقا نے لعاب دہن اس میں ڈالا، لعاب دہن ڈالا، فرمایا اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جو مولوی کہتے ہیں نبی ہماری مثل ہے، ذرا گھر کی ہانڈی میں تھوک ڈال کے دیکھے زنانی کیسے لٹریشن کرتی ہے۔ یہ دعوے اپنی مانند کرنے والے ذرا ہوش کے ناخن لے، انہیں کیا پتا میرے آقا کی عظمت کیا ہے، محمد سر وحدت ہیں، کوئی ان کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ ہانڈی لاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام لعاب دہن اس کے اندر اس کو شفا بخشتے ہیں، پھر آٹا لایا جاتا ہے، پھر روٹی پک جاتی ہے، میرے آقا روٹی کے کچھ حصے کرتے ہیں، 4 ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ابھی کھانا شروع ہوا ہے، دسترخوان بچھا ہے، جبریل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا شروع نہیں کرنا جب تک جابر کے بیٹے ساتھ شریک نہ ہو جائے۔ اب وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب میرے آقا نے فرمایا جابر جاؤ اپنے بچوں کو لے آؤ۔ اب یہاں بڑا ایک علمی نکتہ ہے، محبوب تو جانتے تھے، اگر آج تمہیں کوئی عیسائی کہہ دے تمہارے قرآن میں ہے کہ ہمارے نبی تو مردے زندہ کیا کرتے، تمہارے نبی نے کیے، تو یقین فرمائیں یہ باتیں صرف میلاد منانے والے بتاتے ہیں، دوسروں کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ وہ ایسی مفت میں جناب والا تبلیغیں تقریریں کرتے رہتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں تو عشق رسول والے دے سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے دے سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جابر اپنے بچوں کو لے آؤ، جب گھر جاتے ہیں گھر والی نے کہا یہ معاملہ ہوا ہے، حضرت جابر نے فرمایا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ گھر والی نے کہا آقا آ رہے تھے، میرے آقا تشریف لا رہے تھے، اگر میں بتا دیتی ہو سکتا ہے ہماری دعوت خراب ہو جاتی، محبوب نہ آتے غم زدہ ہوتے، تو میں نے کپڑا رکھ دیا ہے، آتے یا رسول اللہ اے جانا یہ معاملہ ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم کیا جانتے ہو، تمہارا نبی کوئی مجبور تھوڑی ہے، اللہ نے تیرے نبی کو مختار بنا کے بھیجا ہے، جاؤ بچوں کو لے آؤ۔ میرے آقا نے بچوں کی گردنیں جوڑی اور اپنا لعاب دہن لگایا، بچے اٹھ کے بیٹھ گئے۔
اسی طرح ایک قبیلہ آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونا چاہتے ہیں مگر شرط یہ کہ ہم نے بچی کو زندہ درگور کیا تھا، اگر آپ زندہ فرما دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی قبر میں لے جاؤ۔ میرے آقا وہاں تشریف لے جاتے ہیں، میرے آقا نے آواز دی، بچی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من انا، بیٹی بتا میں کون ہوں؟ فرمایا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے جانتی ہو؟ آقا آپ کو کون نہیں جانتا، جو آپ کو جانتا ہے وہ دنیا میں کامیاب آخرت میں کامیاب، جو آپ کا انکار کرتا ہے یہاں بھی ذلیل و خوار ہوگا، محشر میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی یہ تیرے قبیلے والے کہتے ہیں کہ اس بچی کو زندہ کر دو مسلمان ہو جائیں گے، بتا ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا واپس دوبارہ رب العالمین کے پاس جانا چاہتی ہے؟ اذان کی وجہ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا کہاں رہنا چاہتی ہے؟ اٹھائیں دلائل النبوت امام بیہقی کی، اٹھائیں شواہد النبوت امام جامی کی رحمت اللہ علیہ کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اب اختیار دیکھو، انہوں نے کوئی آج دفن نہیں کیا تھا، آج تدفین نہیں کی تھی، تازی بچی فوت نہیں ہوئی تھی۔ اگر کوئی کہے جی مر کے جو مٹ جاتا ہے تو پھر میرے آقا نے تو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا بیٹی بتاؤ واپس جانا چاہتی ہو یا ماں باپ کے پاس رہنا چاہتی ہو؟ تو بچی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے رب کو اپنے باپ ماں سے 1000 گنا مہربان پایا ہے، میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ پھر میرے آقا نے اجازت دی، میرے آقا چاہتے تو یہاں بھی ٹھہرا سکتے تھے۔ اس بچی کا عقیدہ یہ ہے وہ جب میرے آقا جس کو بلا لیتے ہیں، جو نبی کو مان لیتا ہے، وہ مر کے امر ہو جاتا ہے۔ میرے چاہیں آقا تو اختیار یہ ہے، گھر میں چاہتے تو رکھ لیتے، واپس بھیج رہے ہیں، یہ بھی میرے آقا کا اختیار ہے۔ تو میرے دوستو پھر میرے آقا علیہ السلام نے بچوں کو ساتھ کھانا کھلایا، وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بکری کی ہڈیاں ہیں نا اکٹھی کرو۔ جب اکٹھی کی گئیں تو آپ نے ہاتھ رکھا، بکری زندہ ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جابر سن لو میرے رب نے دعوت کیا، ہمارا رب ہمیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو دوستو جو محبوب علیہ السلام کو دل سے مانتے ہیں، اللہ یہی حکم دے رہا ہے کہ یہ نہ کہو ہم ایمان لائے اور زبانی کلامی کہو ہم ایمان والے ہیں، بلکہ اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح ماننے کا حق ہے۔ نہ صرف جان پہچان رکھنی ہے بلکہ دل سے اپنے نبی کو ماننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں سبق دیا کہ نبی کی ہر بات پہ تصدیق کرنی ہے، نبی کی ہر بات ماننی ہے، نبی کی بات کو چھوڑنا نہیں ہے، نبی کی بات کے لیے تصدیق نہیں کرنی۔ یہی وجہ تھی کہ جب جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، ایک حریم ناز کا پردہ آیا، وہاں پہ جبریل امی رک جاتے ہیں اور عرض کرتے آقا میں آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ جبریل کا عقیدہ یہ تھا محبوب میں تو نور ہو کے نہیں جا سکتا، اگر آپ صرف بشر ہیں تو پھر آپ کیسے جائیں گے؟ آپ فرما رہے ہیں آقا میں نہیں جا سکتا، آپ جا سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل تیری کوئی خواہش ہو تو بتا۔ عرض کرنے لگے آقا خواہش میری ایک ہی ہے، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے جبریل امی پر بچھائے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت جبریل امی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 1 یا 2 مرتبہ، کسی نبی کے پاس 3 یا 4 مرتبہ، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر کے پاس جبریل امی آنے والا آج بھی اس طرح مطمئن نظر نہیں آ رہا کہ میرا رب کیسے راضی ہوگا۔ تو کس لیے کہہ رہے ہیں آقا آپ کی امت گزرے میں پر بچھاؤں؟ جبریل امی کا نظریہ کیا ہے؟ اگر نبی کو خوش کرنا ہے تو ان کی امت کی بھلائی کا کام کروں۔ جب میرے نبی خوش ہو جائیں گے، مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، محبوب کا خدا خوش ہو جائے گا۔ جو اب جبریل امی کہہ رہے ہیں آقا جب آپ کی امت گزرے میں پر بچھاؤں تو پتہ چلا کہ اس کا نظریہ کیا تھا کہ رسول خدا کو خوش کریں گے تو خدا خوش ہوگا۔ تو پتہ چلا جو عقیدہ اور نظریہ جبریل امین کا ہے وہی عقیدہ سارے مومنین کا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے، اس آیت کا شان نزول یہی ہے نا
کہ ایک قبیلہ تھا، وہ کہتا تھا ہمیں تو سرکار کی کیا ضرورت ہے، ہمارا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ڈائریکٹ تعلق ہے۔ آدم کو چھوڑ کے جس نے ڈائریکٹ تعلق رکھے اس کا بچہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا آدم کو مان کے مجھے مانو، یہ توحید رحمانی ہے، میرے نبی کو چھوڑ کے جو مجھے مانے گا یہ توحید شیطانی ہے۔ تو فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب یہ قبیلہ کہتا ہے ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، اگر یہ میری محبت کے دعوے دار ہیں تو آپ ان سے فرمائیں میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ محبوب فرما دے میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، پھر اللہ محبوب بنائے گا۔ اس آیت سے مسئلے تو کئی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن دو باتیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ مکے پڑے رہتے ہیں، مدینے نہیں جاتے، وہ کیوں جائیں؟ جائیں گے وہی جو رب کے محبوب ہوں گے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اب پیچھے اتباع شریعت بھی ہے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ فرمایا جہاں محبوب گئے ہیں پیچھے پیچھے چلو، پیچھے پیچھے چلو۔ محبوب مکے سے مدینے گئے، پیچھے چلو۔ اب جو پیچھے چل کے مدینے جائے گا، فرمایا میرا جو اصل محبوب ہے وہ جب مدینے میں ہے، تم مکے رہو گے تو محبوب نہیں بنو گے، محبوب تب بناؤں گا جب اس کے پیچھے چلو گے، جب اس کے پیچھے چلو گے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے فرمایا کل کو کوئی کہے میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا ولی ہوں، اس کی لمبی داڑھی دیکھ کے نہ سمجھ لینا ولی ہے، اس کی 10 انگوٹھیاں دیکھ کے نہ سمجھ لینا یہ ولی ہے، اس کے لمبے بال جو ہیں یہ دیکھ کے نہ سمجھ لینا ولی ہے، ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہو یہ نہ سمجھ لینا ولی ہے، آگ پہ چلتا ہوا آ رہا ہو یہ نہ سمجھ لینا ولی ہے، بلکہ کیا معیار رکھنا ہے، کرائیٹیریا کیا رکھنا ہے؟ فرمایا یہ دیکھنا وہ نبی کے پیچھے کتنا چلنے والا ہے، جتنا نبی کے پیچھے چلنے والا ہوگا اتنا اللہ کا ولی بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا۔ عزیزان محترم، جو میرے آقا علیہ السلام کے جتنا پیچھے چلے گا اتنا اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو صرف انسانوں نے نہیں مارا، جانوروں نے مارا، چرند پرند نے مارا، حشرات الارض نے مارا، کائنات کی ہر چیز نے مانا۔ یہی وجہ ہے کہ جانور آ رہے ہیں، چڑیا آ رہی ہے، جانے جانا تشریف فرما ہے، چڑیا سوال آ کے کرتی ہے، میرے آقا نے فرمایا فلاں صاحب ہی کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے چھوٹے بچے اٹھا کے لائے ہو؟ جی یا رسول اللہ لائے ہو۔ فرمایا جاؤ اس کے گھونسلے میں رکھ دو، ابھی آئی تھی میری بارگاہ میں تیری شکایت کرنے کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس کبھی کوئی آنکھ لے کے جا رہا ہے، آقا کرم کریں آنکھ نکل آئی ہے، کبھی کوئی پنڈلی ہوئی ٹوٹی، اپنی پنڈلی ٹوٹی ہوئی لے کے جا رہا ہے، محبوب اس کو جوڑ دے۔ اور ایک مرتبہ جو محبوب علیہ السلام کی وہ بکری جو حضرت سیدہ حلیمہ پاک نے نام لگایا تھا کہ اے جانے جانا یہ آپ کی ہے، وہ جناب کوئی شیر دوڑا تو بکری جب دوڑی تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ایک کھائی میں گر گئی۔ اب وہ کسی طبیب کے پاس نہیں جاتی، کسی حکیم کے پاس نہیں جاتی، جب رات کو آتی ہے لنگڑاتی ہوئی آ رہی ہے، سیدھی جانے جانا کے پاس جاتی ہے اور عرض کرتی آقا زبان حال سے اور زبان کال سے، اب حال بھی محبوب جانے اور کال بھی محبوب جانے۔ عرض کرتی آقا پنڈلی ٹوٹ گئی، میرے آقا نے اس کی پنڈلی پہ ہاتھ رکھا، بکری تندرست ہو گئی۔ میں نے کہا ملا تو اسے تو عقیدہ اس جانور کا اچھا، بھئی تکلیف ہو تو کہیں نہیں جانا، در مصطفیٰ پہ جانا ہے۔ اور وہ بکری محبوب کی بارگاہ میں گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جانور بھی محبوب کو جانتے ہیں۔ ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ہر چیز جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہی وجہ ہے، آپ یاد رکھیں میرے آقا علیہ السلام کی پرورش عام طرح نہیں ہوئی، جس طرح لوگوں کی پرورش 1 سال میں ہوتی تھی اسی طرح میرے آقا کی پرورش 1 مہینے میں ہوتی تھی۔ ہاں جی، جب آپ دنیا میں تشریف لائے اتحیات پہ بیٹھ گئے، سجدہ کیا اور امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آپ جب 3 ماہ کے تھے چلتے تھے، جب 5 ماہ کے تھے بولتے تھے، جب 10 ماہ کے تھے تیر اندازی کرتے تھے۔ ہاں جی، کہاں بیٹھے آپ اپنی مثل سمجھنے والے، تمہیں تو کئی سال ہوش نہیں آتا۔ اور میرے آقا کی اٹھائیں سیرت حلبیہ، بعد میں کسی کی طبیعت خراب ہو پتہ نہیں کون سی نئی بات کر گئے تو سیرت حلبیہ پڑھ لینا، میرے پاس نہ آنا، پہلی جلد صفحہ نمبر 17 اگر عربی پڑھنی آ جائے تو اس میں لکھا ہوا ہے جب 10 ماہ کے تھے آپ تیر اندازی کرتے تھے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام جب 10 ماہ کے تھے تیر اندازی کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا وہ جو بکری جو حضرت حلیمہ نے دیکھ لے، شاید گھڑی کبھی نہ دیکھی ہو،
میں تقریر بند کر تو آپ دیکھ لیں، پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ پورا مہینہ گزر گیا، ہم بھی سمجھا سمجھا کے تھک گئے کہ درس قرآن اور درس حدیث و محبوب کی بات ہو تو کسی اور بات کو دیکھنے میں۔ مہینہ آج ختم ہونے والا ہے لیکن عادت نہیں بدلی۔ تو آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ آپ کو پریشانی نہ ہو کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے اللہ شافی چوک بھی جانا ہے، وہاں تقریر ہے عشاء کے فوراً بعد۔ تو عزیزان محترم، وہ بکری جو میرے آقا کے نام سے موسوم تھی، 3 دن میرے آقا علیہ السلام جاتے رہے نا بکریاں چرانے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ، بلکہ وہ بکریاں چرانے نہیں تھے، جنگل کو شاداب کرنے گئے تھے۔ جس پتھر پہ قدم رکھتے پتھر موم کی طرح نرم، جس زمین پہ قدم رکھتے سرسبز و شاداب، درخت سجدہ کرتے ہیں، جانور آ کے قدم چومتے ہیں۔ آپ کے رضائی بھائی جناب عبداللہ کہتے ہیں اماں یہ ہمارا بھائی محمد بڑی شان والا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، شروع سے وہ کہتے تھے محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ شروع سے بڑی شان والے ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں جانور بھی ان کو پہچانتے ہیں۔ ملا نہ پہچان سکے اس کی قسمت، جانور بھی پہچانتے، درخت بھی پہچانتے، پتھر بھی پہچانتے، اور آ کے جناب والا عرض کرتے ہیں اماں جان ان کو نہ جاننے دیا کریں، سارے جو ہے نا ان کی تعظیم کرتے ہیں، یہ تو بڑی عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، شوکت والے ہیں، رفت والے ہیں۔ حضرت علیمہ نے پابندی لگا دی، بیٹا تم نے نہیں جانا۔ اب وہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، جب آپ جنگل میں نہ گئے نا تو پھر جو جنگل کے شیر تھے انہوں نے نا آپ کی بکری اٹھا لی۔ جب بکری اٹھائی تو اب وہ دوڑتے ہوئے آئے، وہ بھائی اماں جان وہ جو میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری تھی شیروں نے اٹھا لی۔ میرے آقا نے فرمایا میرا حق کون کھا سکتے ہیں، ہم تو حق دلوانے کے لیے آئے، مجھے لے چلو۔ جب وہاں پہ گئے آپ نے آواز دی، جنگل کے شیر آ گئے، فرمایا میری بکری کدھر ہے؟ وہ بکری کو بڑے عزت و احترام سے پروٹوکول کے ساتھ لے آئے، آقا یہ آپ کی بکری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے چھپائی کیوں ہے؟ اب وہ جنگل کے جانور جو بات کرتے دل کی تختی پہ لکھنے کے، آقا 1 دن گزرا آپ کے جمال جہاں آرا کی زیارت نہیں ہوئی، دوسرا دن گزرا والضحیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھا، تیسرا دن گزرا واللیل کی زلفوں کو نہیں دیکھا۔ آقا ہم نے مشورہ یہ کیا ہے آپ کی بکری کو بٹھا دیتے ہیں، آپ چھڑانے آئیں گے، ہم دیدار بھی کر لیں۔ اور میرے آقا نے اپنی بکری سے پوچھا بتا تجھے تکلیف تو نہیں دی؟ یا رسول اللہ کیا تکلیف دینی حضور، یہ تو آتے ہیں گھاس میرے سامنے رکھتے ہیں اور حلقہ بنا کے میری آنکھوں کو تکتے رہتے ہیں۔ جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا اسا وہ اکھیاں بھی تک لیاں، تو میں ان آنکھوں کو دیکھتے رکھتے ہیں کہ ان آنکھوں کو مصطفیٰ بھی دیکھتے ہیں اور یہ آنکھیں جلوہ والضحیٰ کو بھی دیکھتی ہیں۔ پھر میرے آقا نے پوچھا جنگل کے شیرو، اب یہ تاریخ الخمیس میں قبلہ سیرت حلبیہ ختم، اگلی بات تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں آؤں گا، میں امام الانبیاء ہوں، سید المرسلین ہوں؟ بچپن کا زمانہ ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتے 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے۔ میں نے کہا نبی نہیں تھے تو میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ قاری صاحب توجہ ہے، میلاد النبی، نبی کا میلاد، یا پھر میلاد النبی نہ کہو یا پھر یہ کہو کہ 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کریں ادھر تقریریں جو ہے میلاد النبی کی اور باتیں 40 سال سے بعد کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو ایک شیر نے کہا میرا دادا پردادا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہمارا بڑا تھا، سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا ہوا یہاں سے گزرا اور یہاں نیچے گزرا کہ یہاں محبوب اس جنگل میں تشریف لائیں گے، اور وہ نبی ادب کر کے یہاں سے گزرے ہیں۔ مدینے کی سرزمین کی بھی روایت ہے روح البیان کے اندر، اور یہ تاریخ الخمیس میں ہے، فرمایا یہاں سے گزرے ہیں، گزرنے والے ہیں۔ تو پھر جنگل کے شیر ہمارے جو بڑے تھے وہ جب بھی کوئی مرتے ہیں ہمیں نصیحت کرتے ہیں امام الانبیاء اسی جنگل میں آئیں گے۔ آقا ہم یہاں نہیں، صدیاں پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی عالم نے یہاں آپ کا میلاد پڑھا تھا، ہم تو 1000 سال سے آپ کے انتظار میں ہیں، 1000 سال سے۔ جتنا میرے محبوب نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، جنگلوں میں، غاروں میں، حضرت صدیق اکبر فرماتے 3 دن محبوب کو تلاش کرتے رہے، جانے جانا نظر نہیں آتے، جو ہے نا دیوانہ وار ہم صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک وادی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک چرواہ کھڑا ہے، بکریاں چپ کر کے بیٹھی ہیں۔ ہم نے پوچھا چرواہے ایک ماہ جبیں ہے، شہنشاہ حسینہ ہے، سید سربراہ ہیں، سیاح لامکاں ہیں، تم نے دیکھا؟ اس نے کہا جو تم باتیں کرو اس کا مجھے نہیں پتا، اتنا ضرور ہے
ایک نوجوان ہے، چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش ہے، نکیلے پتھروں پہ جبین نیاز کو جھکایا ہوا ہے اور فرما رہے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش جائے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور ان کے رونے کی وجہ سے 3 دن ہو گئے، میری بکریوں نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ بکریاں جانتی ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، اپنے محبوب کے غم میں وہ بھی غم زدہ ہے، اور امت کا غم، امت کا غم ہے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور یہ کیسی امت ہے، اگر کوئی بازار میں بیٹھے، ہوٹلوں پہ بیٹھے، برے دوستوں کے پاس بیٹھے تو کوئی فتویٰ نہیں، میلاد کی محفل میں جائے تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ وفا کر رہے ہیں ہم اپنے نبی کے ساتھ کہ وہ غاروں میں، بازاروں میں اور اپنی مزار میں ہمارے لیے روئے، اور ہم ڈھونڈتے جی تم جو نبی کا ذکر کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے اور ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلایا۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔